اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 30 سے ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب کریم نے آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا کہ وہ اہل کتاب جو اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے اور رسول کے حرام کردہ کو حرام نہیں مانتے اور دین حق کو اپنی زندگی کا طریقہ تسلیم نہیں کرتے، ان کے ساتھ جنگ کرو۔ جنگ کا مقصد انہیں مسلمان کرنا نہیں ہے، لہٰذا یہ کہانی کہ اسلام تلوار سے پھیلا ایک فسانہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ نے جنگ کا مقصد کیا دیا ہم بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، وَقَاتِلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ کافروں سے تب تک جنگ کرو جب تک فتنہ ختم ہو جائے، اللہ کے دین کا نفاذ ہو جائے۔ That's all۔ اسلام قبول کرنا نہ کرنا اپنی آزاد مرضی پر ہے، لیکن جو لوگ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے انہیں اسلامی حکومت کے، اسلامی نظام کے ماتحت ہو کر رہنا پڑے گا تاکہ وہ اپنی گمراہی کو پھیلا نہ سکے۔ جیسا کہ کل بھی میں نے عرض کیا اور تفصیلاً ہم نے بات کی کہ جس طرح آج گمراہی کا نظام پھیلا ہوا ہے نا، آپ دیکھیں یورپ میں فلرش کیا ساری ویسٹرن جو اقوام ہیں انہوں نے، اور اس وقت دنیا میں معاشی اعتبار سے وہ سب سے بہتر لوگ ہیں، اس میں شبہ نہیں ہے۔ انہوں نے محنت کی اس معاملے میں بہت، اور ساتھ ہی اخلاقی اور تمدنی اعتبار سے وہ گرتے چلے گئے۔ تو آج باقی ساری دنیا کے بچے، چاہے وہ ہمارے لوگ ہوں، چاہے وہ افریقہ کے لوگ ہوں، چاہے وہ عرب لوگ ہوں، چاہے وہ چائنا کے لوگ ہوں، جاپان کے لوگ ہوں، ساری دنیا کے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی ترقی کا سبب ان کا طریقہ حیات ہے، حالانکہ ان کی ترقی کا سبب ان کی بہت شدید محنت ہے، اور اب وہ محنت جیسے جیسے کم ہو رہی ہے نا ویسے ویسے وہ زوال کی طرف بھی آئیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں انہوں نے بہت محنت کی، ابھی بھی کرتے ہیں۔ آپ خالی یہی دیکھیے کہ ڈسکوری پر یا پلانٹ پر جو چینلز ہیں، پروگرام جو آتے ہیں تو آپ اسی میں دیکھیے کہ جو سانپوں پر ریسرچ کر رہے ہیں وہ اپنی زندگی کے کئی سال سانپوں کے ساتھ انہوں نے گزار دیے۔ کئی افراد ریچھوں پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ جس پہ وہ کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں دے دی، اور بظاہر تو یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ اوہ وہ سانپوں سے کھیل رہا ہے وہ، لیکن آپ دیکھیں کہ حقیقی زندگی میں وہ اپنے گھر بال والوں سے دور، اپنے رشتوں سے دور، اکیلا جنگل میں جا کر بیٹھا ہوا ہے اور ادھر پھر رہا ہے اور ادھر پھر رہا ہے۔ تو کوئی خوبصورت لائف نہیں ہے، وہ آرام دہ زندگی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے دنیا میں اپنا مقام بنایا ہے انفرادی طور پر یا قومی حیثیت میں، اجتماعی طور پر، تو انہوں نے بہت مشقت کی ہے، اس کے لیے قربانیاں دی ہیں جس کی وجہ سے مقام بنا۔ اب وہ قربانیاں تو پس پردہ چلی گئی نا، پیش منظر میں کیا ہے؟ ان کی ثقافت، ان کا طرز زندگی جو مادر پدر آزاد ہے، اب سارے اس کو فالو کرنے میں لگے ہیں۔ لہٰذا علمی ترقی سے بہت پہلے ہمارے بچوں نے کپڑے اتارنے شروع کر دی، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ شاید ہم ایسا کریں گے تو ہم ان جیسے ہو جائیں گے، حالانکہ ان کی ترقی کا سبب ان کی محنت ہے، کپڑے اتارنا نہیں ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ غلط لوگ، یعنی غلط طرز زندگی گزارنے والے لوگ، انسان تو اچھے برے اس معنی میں نہیں ہوتے، ان کے کردار اچھے برے ہوتے ہیں، تو وہ اقوام یا وہ افراد جو غلط ہوتے ہیں اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے طرز حیات کے اعتبار سے، اپنی زندگی کے فلسفے کے اعتبار سے، جب وہ دنیا کو رول کرنے لگتے ہیں تو لوگ اس غلط طریقہ زندگی کو صحیح سمجھ کر ان کو اندھا دھند فالو کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے یہ بتایا گیا کہ انہیں اپر ہینڈ نہیں رہنا چاہیے، انہیں اپنی محنت کے مطابق وہ کمائیں کھائیں سب کچھ کریں، لیکن دنیا کا لیڈر انہیں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے نا سب اس کے رنگ میں رنگتے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ تو اس وجہ سے سب لوگ ان کے جیسے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ہر کوئی کر رہا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ سب کے سب تباہی کے، گمراہی کے گڑھے کی طرف بھاگ رہے ہیں، جس کا نتیجہ وہی ہوگا جو آج یورپ کو خود بھگتنا پڑ رہا ہے۔ وہ کوئی سکون کی زندگی نہیں گزار رہے۔ پہلی بات، ہر بندے کے نصیب کیا ہے؟ تنہائی۔ ماں باپ جو ہے وہ اولڈ ہاؤسز میں اکیلے پڑے ہیں، بچے جو ہے وہ نرسری ہومز میں اکیلے پڑے ہیں، اور خود میاں بیوی تو ہے ہی نہیں نا وہاں پر، بہت کم کپلز ہیں،
اور جو ہے بھی تو وہ اپنی اپنی زندگی جی رہے ہیں، ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنی اپنی زندگی جی رہے ہیں، جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو وہ بھی اپنے اپنے مسئلوں میں تنہا ہے. بہت کم کپل ایسے ہیں، شاید 1000 میں سے ایک ایسا نکلے یا شاید اس سے بھی کم، کہ جو مشکل وقت میں دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. ورنہ بیوی کہتی ہے تمہارا مسئلہ تم جانو، تمہارا کام جانے. شوہر کہتے ہیں تمہارا مسئلہ میں کیا کروں، تم جانو تمہارا کام جانے. تو ہر بندہ وہاں پر تنہائی کا شکار ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ ذہنی امراض یورپین ممالک کے افراد کو لاحق ہیں، اس وجہ سے ہی کہ وہ اکیلے ہیں. ہمارے ہاں کسی بھی مسئلے میں کوئی اکیلا نہیں، جس کی وجہ سے پریشانی بھی عافیت سے ٹل ہی جاتی. اور بچے جو پچھلی کئی نسلوں سے کیئر ہاؤسز میں اور نرسری ہومز میں پڑھ کر بڑے ہو رہے ہیں، تو چونکہ انہیں کھانا پینا تو ملتا، وہاں اسٹینڈرڈ رکھا گیا، اس کے بغیر کوئی نرسری چل نہیں سکتی کہ بھئی وہ صفائی رکھتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، وہ تو سب ٹھیک رہتا ہے. لیکن کیئر کیسے دے سکتے؟ نہیں دے سکتے نا. جیسے آپ دیکھیں کہ اسکول میں جو چھوٹی کلاسیں ہیں جیسے نرسری تک، وہ بچوں کو دیکھتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں اور لنچ کراتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن وہ ایک ایک کو پیار نہیں کر سکتے. ہم اپنے 2-3 بچوں میں سے بعض اوقات ایک کو نیگلیکٹ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اگر کوئی ایک آدھ بچہ بیمار ہو یا کچھ ایسا ہو تو ایک آدھ بچے کو ہم نظر انداز کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. بعض اوقات اس کو خالہ کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، بعض اوقات دادی کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہم ایک وقت 3-4 بچوں کو نہیں دیکھ سکتے. تو جہاں 22-23-50 بچے ہوں گے وہاں کوئی محبت نہیں دے سکتا، جس کی وجہ سے وہ بچے ظاہر بچوں کا کو چوٹیں لگتی ہیں، درد ہوتا ہے، گرتے ہیں، ڈر لگتا ہے. ایسے ڈر لگتا ہے، بلی سے ڈر گئے جی، آواز کوئی سنی اس سے ڈر گئے، کوئی گزرا اس سے ڈر گئے، کیونکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ سفر کرتے ہیں، ہر بچہ کرتا ہے. لیکن جن کے ارد گرد خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جب ان کو ساتھ لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کا وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچہ گرتا ہے، چوٹ نہ بھی آئے، گرنے سے جھٹکا ہی آئے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس وقت مجھے ساتھ لگا لیا جائے. آپ ذرا سا ساتھ لگا کے پیار کریں، وہ پھر کھیلنے لگ جاتا ہے. اگر بچہ ڈر بھی جاتا ہے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ساتھ لگائے. وہ سونا چاہتا ہے تو چاہتا ہے مجھے گود میں لیا جائے. وہ بولتا نہیں، چھوٹا ہوتا ہے لیکن وہ ضد کرتا ہے. وہ اٹھتا ہے تو چاہتا ہے کہ 1-2 منٹ مجھے کوئی ساتھ لگائے. اس کے بعد پھر وہ اپنا کھیلنے لگ جاتا ہے. اسی طرح کھیلتے ہوئے بچہ ہر 15-20 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد آتا ہے اور ماں دادی جو بھی ارد گرد ہے اس کے ساتھ لگتا ہے، اس سے پیار لیتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. تو اس کو ایک احساس تحفظ ہوتا ہے، میرے ارد گرد میری ماں موجود ہے، میری دادی موجود ہے، آئی ایم سیف. یہ احساس تحفظ ان بچوں کو نہیں ملتا جو نرسریز میں پڑھتے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ریسرچ ہے. کیونکہ پچھلی کچھ جنریشن سے امریکہ میں، یورپ میں بچوں میں، نوجوانوں میں ذہنی امراض بہت بڑھنے شروع ہوئے. کرائم ریٹ بڑھنے کی ایک ریزن وہاں یہ بیان کی جاتی ہے کہ بچوں میں جو ہے نا غصہ بہت زیادہ ہے، بچے بہت زیادہ اگریسو ہیں. اب اگریسو ہونے کی روٹ یہ نکلی کہ وہ خوفزدہ ہیں. آپ کو پتہ ہے کوئی خوفزدہ ہوتا ہے تو اگریسو ہو جاتا ہے. ہر جانور میں یہ فطرت پائی جاتی ہے. جیسے بلی کو راستہ نہ ملے تو بلی حملے کرنے شروع کر دیتی، سانپ کو راستہ نہ ملے سانپ کاٹنے کو دوڑتا ہے. انسان میں بھی یہی ہوتا ہے. لہٰذا جو لوگ زیادہ غصہ شو کرتے ہیں در حقیقت وہ کسی نہ کسی فوبیا کا شکار ہوتے ہیں. اور یہ ایک مانی ہوئی ذہنی امراض کی حقیقت ہے، سائیکالوجی کا ایک فیکٹ ہے. جو لوگ زیادہ اگریسو ہوتے ہیں وہ اصل میں اپنے آپ کو غیر محفوظ خیال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے غصے کے ذریعے دوسروں کو دور رکھتے ہیں اپنے آپ سے. تو وہاں بھی بچے جو ہیں محض اپنی طاقت دکھانے کے لیے یعنی ڈکیتی کرتے ہیں، یہ جو ہے چھینا جھپٹی کرتے ہیں، سلیچنگ کرتے ہیں. تو اکثر ایسے نوجوان جب پکڑے جاتے ہیں تو اس کی وجہ مالی نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو ہے چاہتے ہیں کہ یعنی سب ہم سے ڈر کر رہے، ہمارا دبدبا رہے، ہم دادا گیری کریں اپنے آپ کو منوانے کے لیے. تو اس بات پر جب ریسرچ ہوئی تو یہ پتا چلا کہ یہ وہی بچے ہیں جنہوں نے نرسریز میں پرورش پائی، اور ظاہر بہت زیادہ بچے نرسریز میں پرورش پاتے ہیں. تو اس کی ریزن پھر سائیکیٹرسٹ جو ہے انہوں نے یہ نکالی کہ بچوں کو جب بچپن میں بر وقت وہ احساس تحفظ نہیں ملتا جو فطری طور پر ان کا تقاضا ہوتا ہے، تو ان کے اندر ایک خاص قسم کا ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں. اور وہی ڈر بڑے ہو کر ان کو اگریسو بنا دیتا ہے، اور وہ دوسرے افراد کو ڈرا کر پریشان کر خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہم سے ڈرتے ہیں، ہمارا بڑا دبدبا ہے ان سے. تو اس سے پھر ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ اسلام نے جو اصول رکھا ہے نا کہ مرد گھر سے باہر جا کے کمائے اور عورت گھر میں رہے،
یہ صحیح رکھا ہے, کیونکہ عورت گھر میں رہے گی تو بچے کو دیکھے گی نا. جو بیچاری خود جاب پر گئی ہوئی ہے وہ ایک وقت میں 2 جگہ تو موجود نہیں ہو سکتی. تو اگر کوئی کام کرنا بھی پڑے بوقت ضرورت زندگی میں ہو سکتا ہے, تو اس قسم کا کام ہونا چاہیے جس میں آپ اپنے بچوں پہ اٹینشن دے سکیں. گھروں کے اندر بہت سارے کام ہو سکتے ہیں, گھریلو صنعتیں بہت ساری ہیں جنہیں ہم چلا سکتے ہیں. خیر, یہ تو بیچ میں ضمن ایک بات آ گئی. تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنی تہذیب سے یہ کچھ پایا. پھر دوسری طرف فیملی لائف ختم ہو گئی, بچے پیدا کرنے چھوڑ دیے لوگوں نے. اور میں آپ کی بات ایک سے زائد بار ڈسکس کر چکی ہوں کہ اب یورپ کا میڈیا, امریکہ کا میڈیا یہ پروپوگیٹ کر رہا ہے کہ بچے پیدا کرو, بچے پیدا کرو. مذہبی جذبات بھی ابالے جا رہے ہیں کہ جی اگر آپ لوگ بچے پیدا نہیں کریں گے تو مسلمانوں کی تعداد اتنی عرصے میں اتنی ہو جائے گی اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی نیشن بن جائیں گے. اور قومی جذبات بھی ابھارے جا رہے ہیں کہ جی ہماری قوم مٹ جائے گی. یہ خطرہ سچ مچ لاحق ہے, یہ کہانی نہیں ہے. کیونکہ جب بچہ کیوں انسان پالتا ہے, کیوں پیدا کرتا ہے؟ اپنا خاندان آگے چلانے کے لیے. جب خاندان ہی نہیں بنانا, جب اکٹھے ہی نہیں رہنا. اور دیکھیں قدرتی بات ہے, دنیا کا ہر رشتہ مقصد پر ٹکا ہوا. ہم لاکھ یہ کہیں گے ماں باپ کی محبت بے لوث ہوتی ہے, نہیں ہوتی. ماں باپ چاہتے ہیں جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو ہمارے بچے ہماری خدمت کریں. ہر ماں باپ چاہتے, اور یہ سوچ ناجائز بھی نہیں ہے, کیونکہ دنیا عالمی اسباب ہے نا. جب بچے بے سہارا ہوتے ہیں, بالکل معصوم ہوتے ہیں, لاچار ہوتے ہیں, ماں باپ اپنی جوانی ان کو دے دیتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں. اب ایک ایج آتی ہے ماں باپ بوڑھے بے سہارا ہو جاتے ہیں, 70 سال کے ہو گئے, 80 سال کے ہو گئے, چلا نہیں جاتا, گھٹنے جواب دے گئے. تو اب وہ قدرتی طور پر چاہتے ہیں اور جائز طور پر چاہتے ہیں کہ بچے ان کی دیکھ بھال کریں. یہ ان کا حق بھی ہے اور فطرت کا اصول بھی ہے. دنیا عالم اسباب ہے, یہ سبب سے چلتی ہے. تو جب ماں باپ کو یہ پتا ہے کہ بچوں نے ہمیں اولڈ ہاؤس میں چھوڑا نا, اور ہمیں کسی نے بھی نہیں پوچھنا, اولڈ ہاؤس تو ان کا حق ہے, یعنی حکومت پر ان کا حق ہے, تو ٹیکس پے کرتے ہیں. ٹیکس کا ایک حصہ اولڈ ہاؤس پہ لگتا ہے, ساری عمر لگتا ہے, تو لہٰذا وہ تو ان کو ملنا ہے. اب جب بچوں سے وہ جینون امید ختم ہو گئی جو تھی, تو بچوں پہ کون سر کھپا ہے؟ وہ بڑی محبت ختم ہو گئی نا, اور خاندان بھی وہاں نہیں چلتے. آؤٹ آف میرج بھی سیکس ہو رہا ہے, وہ سب چیزیں ہی نہیں ہیں. بچے خاندان کو آگے لے کر چلے نہ چلے, مرد مردوں سے ریلیشن رکھنا شروع کر دیں, شادی نہ کریں, یہ بن جائے, جو چاہے کرے, ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر وہ ایک جو قدرتی توجہ ہے نا اولاد کی, جو تڑپ ہے جو ہمارے اندر ہوتی ہے ہر نارمل انسان کے اندر, کہ میرا بچہ ہو, میرا خاندان آگے چلے, میرے بڑھاپے کا سہارا ہو, وہ سب چیزیں تو ختم ہو گئی. اور نیچرل لو تو ویسے ہی مار دیا انہوں نے, کیونکہ اگر ہم خواہشات کو روکتے ہیں تو محبت بڑھتی ہے. دیکھیں محبت ایک وقت میں ایک ہی چیز سے کی جا سکتی ہے, یا اپنے آپ سے کر لو یا رشتوں سے کر لو. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ بہت خود غرض ہیں وہ بہت اکیلے ہیں, جس کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے, کسی کو نہیں پوچھتا. گھروں میں بعض اوقات اپنی ہی بہت قریبی شوہر ایسا ہوتا ہے, اللہ نہ کرے, یا بیوی ایسی ہوتی ہے, تو پھر وہ اکیلا ہو جاتا ہے. چھوڑتے نہیں, طلاق بھی نہیں دیتے, لیکن اس کے باوجود اس سے دور ہو جاتے, ہوتا ہے نا ایسا. تو اگر خود غرضی سیکھ لی تو آپ رشتے نہیں نبھا سکتے. رشتے تو نام ہی قربانی کا ہے, ہر رشتہ قربانی مانگتا ہے. بعض اوقات تو بوجھ ہو جاتا ہے رشتے, یعنی فور ٹائم بھی بوجھ لگنے لگتے ہیں, لیکن پھر بھی انسان ہمت کر کے نبھاتا کہ کوئی بات نہیں, میرا رشتہ ہے. اب جب وہ خود غرضی انہوں نے پیدا کر دی نا لوگوں کے اندر, تمہاری زندگی ہے, اپنی زندگی جیو, تم اسی لیے دنیا میں آئے ہو کہ دوسروں کی خدمتیں کرو, نعرے لگا لگا کر, تقریریں سنا سنا کر, کورس میں پڑھا پڑھا کر, کارٹون دکھا دکھا کر, فلمیں دکھا دکھا کر خود غرضی کو اس کے آخری لیول تک بڑھا دیا. جیسا میں نے آپ کو کہا, بتایا بھی تھا کہ مولانا مودودی صاحب نے ایک باپ بیٹی کا قصہ بیان کیا, جن کے دوست نے بتایا تھا کہ بیٹی کو رہائش کی ضرورت تھی اور وہ باپ کے پاس گئی. باپ کا گھر تھا, اس میں مختلف کافی کمرے تھے, تو وہ ایک ایک کمرہ علیحدہ علیحدہ کرائے پہ رہتا تھا. تو بیٹی جو تھی 19 سال کی تھی, جاب لیس ہو گئی تھی, تو باپ نے اس کو نکال دیا. اس نے کہا نہیں, کرائے کے بغیر میں تمہیں نہیں دوں گا. اور پھر وہی لڑکی بڑی ہو گئی, 34-35 سال کی ہو گئی, اس اپنے گھر بنا لیا. باپ نشے نشے میں اڑا دیا ہوگا, سب کچھ اس کا چلا گیا. تو وہ بیٹی کے پاس آیا کہ مجھے رکھ لو, تو بیٹی نے ڈنڈے مار کے نکال دی. تو مولانا مودودی کہتے ہیں کہ میرے جو دوست تھے انہوں نے کہا کہ بیٹی تم ایسے کیوں کر رہی بوڑھے باپ کے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا, تو 19 سال کی تھی, میرے باپ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ خود غرضی جب اس لیول تک بڑھ گئی کہ مجھے کرایا چاہیے, میری بیٹی جہاں چاہے جا کے رات گزارے, مجھے کیا, تو پھر رشتے نہیں پلٹ سکتے.
تو رشتوں کی محبتیں تو خود غرضی کی وجہ سے پہلے ہی ختم ہو گئی. انسانوں کو قتل کرنے کے لیے ٹولز ہوتے ہیں نا, رشتوں کو قتل کرنے کا ٹول ہے خود غرضی. خود غرض ہو جاؤ, ہر رشتہ مارا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, میں چاہتا ہوں میرے رشتہ دار مجھ سے محبت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان سے توقع کرنی چھوڑ دو اور دنیا ان کو دے دو. یعنی کہ تمہارے پاس جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ شیئر کرو اور ان سے ایکسپیکٹ مت کرو کہ پلٹ کر تمہارے ساتھ اچھا برا کرے. یعنی ان کے ساتھ بے غرض ہو کر رشتے نبھاؤ, تبھی رشتے نبھتے ہیں, اور کوئی طریقہ ہی نہیں. تو خود غرضی انہوں نے اس قدر بڑھا دی, کوئی کسی کے کام اس معنی میں نہیں آتا. لہذا رشتوں کی محبت جینون جو ہے وہ تو ختم ہو گئی. اب اس کے بعد ایک اللہ نے رشتے باندھے ہوئے ہیں سبب کے ذریعے. اولاد کو ماں باپ کی ضرورت ہے, ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہے. اب وہاں بوقت ضرورت نہ اولاد کے لیے ماں باپ موجود ہے, کیونکہ خرچہ تو ویسے گورنمنٹ اٹھاتی ہے بچوں کا. تو جب نرسریز میں چھوڑ دیا, کر دیا, تو پھر کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. ٹائم ہی تو دینا ہوتا ہے انہوں نے, وہ بھی نہیں دیتے. یہاں تو ہم لوگ بچے کی فائنینشیل ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں, سوشل نیڈس بھی پوری کرتے ہیں, لیکن وہاں پر فائنینشیل نیڈس تو گورنمنٹ پوری کرتی ہے. گورنمنٹ جو ہے ہر بچے کا الاؤنس دیتی ہے. اب انہوں نے کیا دینا ہوتا ہے؟ پیار. وہ بھی دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے ان کے پاس, وہ تو اپنی زندگی میں بھی ہے. تو پھر بچوں کو بچپن میں ماں باپ نہیں ملے, ان کو ماں باپ سے کیا اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے؟ اور ماں باپ کو بڑھاپے میں بچوں کا سہارا نہیں ملا تو ماں باپ کو بچوں کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ لہٰذا وہاں پر فیملی سسٹم ختم ہو, خاندان تباہ ہو گئے. یہ وہ نتیجے پائے انہوں نے اس نظام زندگی سے جو انہوں نے اپنے دین سے بھی ہٹ کر اپنایا. کیونکہ خاندان کے رشتوں کے وہی احکام ہے عیسائیت میں, یہودیت میں, جو ہمارے ہاں ہے. کیونکہ مذہب تو اسلام ہی تھا نا, انہوں نے شکلیں بدل کر یہودیت عیسائیت کو جنم دیا. تو باوجود تبدیلیوں کے اندر اندر احکامات وہی موجود ہیں. اور احکامات عشرہ میں بھی یہ بات شامل ہے کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہیں ہوگی. مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہر چیز کو بدل دیا. اب اس کے نتیجے میں جو اللہ کا طریقہ چھوڑ دیا نا زندگی گزارنے کا, اپنا ذاتی بنایا, آج تباہی کے گھڑے پر کھڑے ہیں ہر حوالے سے, ہر اعتبار سے. اب لیکن چونکہ وہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں, دنیا کا سب سے مضبوط حصہ ہے معیشت کے اعتبار سے, تو لیڈر بنے ہوئے, لہذا ہر کوئی ان کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے. ہر قوم کی یوتھ, نوجوانوں کا طبقہ, ہر قوم کا ان کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے, بغیر یہ دیکھے کہ انہوں نے اس سے حاصل کیا کیا. اسی لیے اللہ نے ہمیں یہ اصول دیا, یہ لوگ آزاد رہیں, اپنی مرضی پر رہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اسلامی حکومت کے ماتحت رہیں. ان کی گمراہی ان کی حد تک ہو, سر عام نہیں ہو سکتی. یہ اپنی گمراہی دوسروں پر تھوپ نہیں سکتے. سمجھ آئی؟ اب یہیں سے آگے بڑھے کیونکہ موضوع انہی کا چل رہا ہے. واہ, اور قالت کہا الیہود, یہود نے, عزیر ابن اللہ, اللہ کے بیٹے ہیں. یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. عزیر نبی ہیں, ان کا بائبل میں ذکر عزرا نبی کے نام سے آتا ہے. ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 450 سال قبل ہے, یعنی 450 قبل مسیح کا دور ہے ان کا. ہاں جی, پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے 450 سال قبل مسیح کا مطلب یہی ہوتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے. اور بعد ازاں جو ہے وہ پھر 30ویں سن پھر آ جاتا ہے. اچھا, تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 450 سال پہلے بقول بائبل کی ان کا زمانہ ہے. اور یہ لوگ جو ہیں سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے بعد زوال کا شکار ہو چکے تھے, نکالے جا چکے تھے اپنے علاقوں سے, غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے, بخت نصر ان کا ستیہ ناش کر چکا تھا, اور قیدی تھے یہ لوگ, اور ان سے توریت بھی کھو چکی تھی. توریت کا اوریجنل ٹیکسٹ کسی کے پاس موجود نہیں تھا. تو عزیر علیہ السلام یا عزرا نبی جو ہے, انہوں نے, اللہ نے گفٹ کی توریت, یعنی ان کو حفظ کی پوری توریت. کس طرح ہمیں کچھ نہیں پتا. آیا کسی ایسے عالم کے بیٹے تھے جس نے انہیں یاد کروائی, حق پرست کوئی عالم بھی تو ہو سکتا, یا پھر اللہ نے انہیں گفٹ کی. زیادہ رائے یہی ہے کہ غالباً اللہ نے انہیں گفٹ کی, یعنی اللہ کی طرف سے انہیں یہ انعام ہوا. تو انہوں نے پوری کی پوری توریت انہیں دوبارہ لکھ کر, تو اس لیے حضرت عزیر علیہ السلام کا بڑا احترام کرتے ہیں.
اب ان کے کچھ گروہ, سب نہیں, یہود کے سب فرقے نہیں, کچھ فرقے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. یہ اسی طرح سے ہے جیسے ہمارے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک کار, حاضر و ناظر مانا جاتا ہے. سارے مسلمان مانتے ہیں نہیں, لیکن ہمارا ایک گروہ مانتا ہے نا. اسی طرح عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سب یہود نہیں مانتے, ان کے کچھ فرقے مانتے. اب یہ کس ضمن میں کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے. یہ اللہ نے پچھلی آیت کے آغاز میں کہا نا, قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر, نہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں نہ اللہ پر ایمان لاتے اہل کتاب. تو اب اللہ نے اس کا سبب بتایا کہ میں نے یہ کیوں کہا, اس لیے کہ اگر یہ مجھے مانتے تو مجھے رب واحد مانتے نا, یہ مجھے خدا مانتے ہیں, اللہ مانتے ہیں, اور اس کے بعد عزیر کو میرا بیٹا کہتے ہیں. یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ گمراہی حد تک پہنچ چکی ہے. پوری قوم نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا نہیں مانا اللہ کا, کچھ گروہوں نے مانا, مگر اللہ نے پوری قوم کو ذمہ دار ٹھہرایا. کیوں؟ جو فرقے اپنے دین سے بے فکر ہو کر بیٹھتے ہیں انہی میں اس طرح کی گمراہی آتی. تو گمراہی اس لیول تک پہنچ تو گئی نا ان کے ہاں کہ اللہ کا شریک کار بنا دیا گیا اللہ کے ایک بندے کو. تو ہمیں بھی غور کرنا ہوگا, یہ آیت صرف انہی پر نہیں ہے, ہمارے ہاں بھی اب ایک ایسا گروہ موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اللہ کا پرتو ہی قرار دیتا ہے, اور اللہ ان کو حاضر ناظر اور سب کچھ مانتا ہے. تو یہ جو ہے شرک ہے. بے شک ہمارا ایک گروہ کر رہا ہے, مگر اگر ہم اس کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھاتے تو پھر مجرم تو ہم بھی ہیں نا. وقالت النصارى, اور نصارہ نے کہا المسیح ابن اللہ, مسیح اللہ کے بیٹے. نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے عیسائیوں کا عمومی عقیدہ ہے, سبھی عیسائی قائل ہیں. بیٹے سے مراد یہ نہیں یہ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سے جو پیدا ہوئے تو اللہ کہ ان کے ساتھ کوئی فزیکل ریلیشن ہو, یہ نہیں مانتے. وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنی صفت کلام کو مجسم کر کے پیدا کیا. ٹھیک ہے, اس وجہ سے کہ بچپن سے ہی وہ انہوں نے اپنی گواہی دی, اپنی ماں کی بچپن سے بولتے تھے, پھر والد نہیں تھے, والد کے بغیر پیدا ہوئے. تو ظاہری بات ہے کہ جب بھی کسی بندے کے سامنے یہ دین رکھا جاتا, اس وقت اسلام یہی تھا نا, تو وہ کہتے کہ اچھا باپ کے بغیر پیدا ہوئے کیسے. اب ظاہری بات ہے یہ ایک ایمان بالغیب والی بات ہے نا, تو ماننا مشکل ہے. اب جیسے آج نے اپنی نبوت کا اظہار کر دیا تھا, دوسرے نبیوں نے تقریباً 40 سال کے بعد جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ تھا کہ انہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام کا بنیادی جو بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے, جس کی جسٹیفیکیشن دینا قدرتی بات ہے, مشکل تھا, ایسی بات نہیں ہے. ایک ایسے بندے کو جو مسلمان نہ ہو اس کو قائل کرنے میں وقت تو لگنا تھا, مگر ان لوگوں نے اس بات کو جو دلیل بنائی گئی, اللہ نے اس بات کو عیسیٰ علیہ السلام سے نبی برحق ہونے کی دلیل بنائی. دو باتوں کو, ایک عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو, دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو. معجزوں میں ان کا اپنی ماں کی گود میں کلام کرنا بھی شامل ہے, اور اس کے علاوہ بھی کچھ کام جیسے مٹی کی چڑیاں بناتے تھے, پھونک مارتے تھے, زندہ ہو کر اڑ جاتی تھی, مردہ زندہ کر سکتے تھے, اور کوڑیوں کو ٹھیک کر دیتے تھے, نابینوں کو ٹھیک کر دیتے تھے, اور بتا دیتے تھے کہ تم نے کتنا مال کھایا, کتنا تم نے گھر میں ذخیرہ کیا, یعنی تمہاری کتنی فصل اتری, اس میں سے کتنی استعمال کر لی, کتنی اپنے گھر میں اسٹور کر رکھی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے بہت بڑی تھی نا. اب ان لوگوں کو اللہ نے بطور دلیل دی تھی, مگر شرک کے جو علمبردار تھے, جو کفر کے علمبردار تھے, انہوں نے انہی باتوں کو لے کر شرک کی بنیاد رکھ دی کہ یہ باتیں عام انسان سے تو ہو نہیں سکتی, لہٰذا یہ عام انسان نہیں تھے, یہ اللہ کے بیٹے تھے. بیٹے کیسے تھے؟ کیا حضرت مریم اللہ کی بیوی ہے؟ نہیں, حضرت مریم اللہ کی بیوی نہیں ہے. اچھا پھر کیسے بیٹے ہیں؟ بھئی وہ اللہ نے اپنی صفت کلام کو انسانی شکل میں جنم دیا. اب یہ عجیب فلسفی, لیکن بہرحال اسی فلسفی پر اس دین کا جو ہے وہ بنیاد اس دین کی رکھی گئی ہے. تو لہذا جی تین خدا ایک ہے, خدا ایک ہے لیکن تین میں ایک ہے, ایک مسیح جو اللہ کے بیٹے ہیں. کیونکہ مسئلہ یہی ہے, اگر کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دو تو پھر وہ اللہ ہوگا, ہے نا. لہذا مسیح, اور دوسرے ہیں جی حضرت حضرت جبرائیل علیہ السلام, روح القدس, ٹھیک ہے, اور تیسرے اللہ کریم, اور اللہ ایک ہے. یہ ہے عقیدہ تثلیث, ٹرینٹی کا عقیدہ,
جس کی وجہ سے لوگ الجھ جاتے ہیں. اور ہے الجھنے والی بات, خدا ایک ہے, ایک میں تین, تین میں ایک, تو عجیب سی فلسفی ہے. اب اس عقیدے کے وجہ سے ہر عیسائی شرک کا مرتکب ہوا نا. لاکھ دفعہ وہ کہے اللہ ایک ہے, لیکن حقیقت میں تو وہ مانتے اللہ تین ہے. تین تین ہے, ایک ایک ہے, ایک میں تین, تین میں ایک. یہ منطق کی بات تو ہو سکتی ہے, لیکن اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی. جی آج کی باتیں ہیں. جیسے ایک لطیفہ ہی تھا منطق سے متعلق, منطق کے علم پر. منطق کا علم ہوتا ہے کہ کوئی چیز حقیقت میں ہو یا نہ ہو, بحث کے ذریعے سے ثابت کرنا. تو ایک بچہ منطق پڑھ رہا ہوتا ہے تو ماں کے سے بحث کرتا ہے. ماں کو کہتا ہے کہ ماں 2 چکن روسٹ کر کے لاتی ہے, تو کہتا ہے ماں یہ 3 ہے. تو کہتی ہے نہیں بیٹے یہ 2 ہے. کہتے ہیں نہیں اماں یہ 3 ہے, یہ 1 اور یہ 2 3. تو بحث کرتا رہتا ہے, ماں وچ ہونے لگ جاتی ہے. تو باپ سن رہا ہوتا ہے, وہ ایک چرگا اٹھا کے ماں کی پلیٹ میں رکھتا ہے, ایک اپنی پلیٹ میں رکھتا ہے. کہتا ہے پتر تیجا تو کھا لے, کیونکہ 2 2 ہیں. آپ جتنی بھی بحث کر لیں حقیقتاً 2 2 ہی رہیں گے, اور ایک ایک ہی رہے گا, اور 3 3 ہی رہے گی. تو لہٰذا جب یہ کہا کہ اللہ 3 ہے, 3 میں ایک ایک پہ 3, وہ اسی قسم کی منطقی بحث ہے. لیکن منطقی بحث سے قول نہیں بدلتا. اللہ ایک ہے اور وہ ایک ہی ہے. اس کو کسی فلسفے نظریے چینج نہیں کیا جا سکتا, اور چینج کر دیا تو پھر اللہ کو نہیں مانا, کیونکہ اللہ کو اس معنی میں انکار کرنے کا تصور تو کہیں بھی نہیں تھا. خود کفار مکہ نہیں کرتے تھے. قرآن کے بیانات آپ پڑھ چکے اور ابھی مزید پڑھیں گے کہ ان سے پوچھیے کہ تمہیں جس نے پیدا کیا, تو کہیں گے اللہ نے. ان سے پوچھو زمین و آسمان کون بنا دے, تو کہیں گے اللہ نے. تو ان سے پوچھو پھر یہ دوسروں کو کیوں پکارتے. تو کفار مکہ بھی اللہ کے انکاری نہیں تھے, اللہ کو اکیلا نہیں مانتے تھے. شرک ہر عمل کو کھا جاتا. ذالکہ یہ قولہم ان کی بات ہے, بافواہہم ان کے منہوں سے نکلی ہوئی. یہ صرف ان کے منہوں کی بات ہے. کیا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, اور